وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ساری تعریف، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، ساری دنیا کا انتظام کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پر، خاص کر ہم تمام کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات و خواتین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اسی آیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں رکھی جائیں گی۔ محترم حضرات، ابھی ایک ہفتہ قبل رمضان کا مقدس مہینہ ہم تمام سے رخصت ہوا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو ہم نے ڈھیر ساری عبادتیں کی، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کی نماز پڑھی، قیام اللیل کی پابندی کی، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو طاقت دی تھی اس طاقت کے مطابق اللہ کے راستے میں ہم نے صدقہ و خیرات کیا۔ جو بھی نیک اعمال ہم نے اس مہینے کے اندر کیا، ان نیک اعمال پر ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس کی توفیق اور عنایت کی وجہ سے ہم نے یہ ساری عبادتیں کی، ہم نے ان تمام عبادتوں کا اہتمام کیا۔ قرآن مجید کے اندر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کیا ہے، وہیں پر شکر بجا لانے کا حکم دیا۔ فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم گنتی کے چند دن مکمل کرو، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرو اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ۔ تو جو بھی عبادتیں ہم نے کی، رمضان کے اندر ہم نے جو روزہ رکھا، جو بھی نیکیاں ہم نے کی ہے، ان نیکیوں پر اللہ رب العالمین کا شکر، اللہ رب العالمین کی کبریائی ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان کے اوپر جو الفاظ ہوں گے قرآن مجید نے اس کو نقل کیا، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ساری تعریف اس رب کے لیے جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا، جس نے ہم کو اس کی توفیق دی۔
اگر اللہ نے ہم کو توفیق نہیں دی ہوتی، اللہ تعالیٰ نے اگر اس مقام پر ہم کو نہیں پہنچایا ہوتا تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ لہذا جنتی جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس وقت شکر سے ان کے جذبات بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے کہ پروردگارا، آج تو نے میرے اعمال کے نتیجے میں جنت میں جو تو داخل کر رہا ہے، اس میں میرے عمل کا کوئی نتیجہ نہیں، میرے کام کا کوئی نتیجہ نہیں، میری محنت کا اس میں دخل نہیں، بلکہ تو نے ہم کو یہ توفیق دی، تیری عنایت اور تیرے کرم کے نتیجے میں ہم نے یہ ساری عبادتیں کی، تب چل کر تو آج ہم کو جنت میں داخل کر رہا ہے۔ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، نیکی کرنے کے بعد ان نیکیوں کے اوپر خوش ہو کر غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہونا، بلکہ اللہ رب العالمین سے کے شکر سے ہمارے دل بھرے ہوئے ہونے چاہیے، اس لیے کہ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں گے، اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی ہم کو اتنی ہی توفیق دیں گے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ گے، تم کو ہم اور توفیق عطا فرمائیں گے، اور زیادہ نیک عمل کرنے کا موقع فراہم کریں گے۔ اور اب کے بدوؤں کو دیکھیے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے تھے کہ ہم محمد کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے، ہم نے ان کے کہنے پر ان کی مدد کی، جنگوں میں ہم شریک ہوئے، پیارے نبی کا ہم نے ساتھ دیا، گویا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے محمد پر احسان کیا، کہ محمد کی شریعت پر ہم ایمان لائے اور جنگوں میں ہم نے ان کی مدد کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ تمہارا خیال غلط ہے، یمنون علیک ان اسلموا، وہ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے۔ قل لا تمنوا علی، کہ کہہ دیجئے اے پیارے نبی، اے محمد، آپ کہہ دیجئے کہ تم احسان مت جتلاؤ، بلکہ شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، کہ اللہ نے تم کو ایمان کی توفیق دی، نیک عمل کرنے کا راستہ تمہارے لیے ہموار کیا۔ اگر اللہ نے تم کو ایمان کی توفیق نہیں دی ہوتی، اللہ نے تم کو نیک عمل کرنے کے لیے راستہ مہیا نہیں کیا ہوتا، تو آج تم نہ تو ایمان لاتے اور نہ دین کے راستے میں اس طرح تم آگے ہوتے۔ لہذا ہم لوگوں کو اپنے اعمال پر خوش ہو کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے کے بجائے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے جو نیک اعمال کیے ہیں، آیا ہمارا یہ نیک عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوگا یا رد کر دیا جائے گا۔ ہمارے اسلاف اسی طرح کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کونوا لقبول العمل اشد اہتماما بالعمل، کہ لوگوں نیک عمل کر کے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ، غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ، بلکہ نیک عمل کر کے، نیک عمل کرتے ہوئے جتنی فکر کرتے ہو، جتنی محنت کرتے ہو، جتنی تگو دو کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ تمہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ تم نے جو نیک عمل کیا ہے، تمہارا یہ نیک عمل اللہ کے دربار میں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم تمام کو یہ نصیحت فرمائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کا جب مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے اسلاف نیک عمل کرنے کے بعد اپنے عمل کی قبولیت کے بارے میں بڑی فکر کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیجئے، کتنی قربانیاں انہوں نے دی، گھر بار کو چھوڑا، رشتہ دار کو چھوڑا، خاندان کو ترک کیا، مال و دولت کو خیر بات کہا، اپنے شہر سے دوسرے شہر وہ چلے گئے، ساری چیزوں کی انہوں نے قربانی دی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ کے کنویں میں
ڈال دیا. ان ساری قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا, اپنا دوست بنایا. خلیل اللہ کا لقب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا. ایک لمبے زمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابراہیم تم بیت اللہ کی تعمیر کرو. بچپن میں اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ, ان دونوں کو انہوں نے غیر ذی زرع بیاب و گیاہ میدان کے اندر, ایک چٹیل میدان کے اندر انہوں نے چھوڑ دیا تھا. وقفے سے وہاں جایا کرتے تھے, ان کی خیریت دریافت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر اسماعیل سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے, اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا حکم دیا ہے, بیت اللہ بنانے کا حکم دیا ہے, خانہ کعبہ کی تعمیر کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. بیٹے نے کہا کہ ابو جان, اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو بچا لائیں. باپ نے کہا کہ بیٹے, اس کام کے اندر اللہ نے تم کو شریک کرنے کے لیے کہا ہے. باپ اور بیٹے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام, یہ دونوں کے دونوں مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہوتے ہیں. غور کیجئے کتنا بڑا مقام ہے, کتنا بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو چاہا, ابراہیم کو اپنا دوست بنایا اور اپنے گھر کی تعمیر کرنے کا حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام کے اندر کسی طرح کا کوئی غرور یا تکبر ان کے دل کے اندر نہیں پیدا ہوا کہ میں اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہوں, اتنا بڑا کام میں کر رہا ہوں, اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہا ہوں, خانہ کعبہ کو میں بنا رہا ہوں. بلکہ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے ان دونوں کی زبان پر جو الفاظ تھے قرآن مجید نے اس کو نقل کیا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ ہمارے پروردگارا تو ہمارے اس عمل کو, ہماری اس نیکی کو, تیرے گھر کی اس تعمیر کو تو قبول فرما لے. تو بڑا سننے والا, تو جاننے والا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کو لیجئے. مریم علیہ السلام جب حاملہ ہو گئی تو انہوں نے ایک نظر مانا. نظر یہ مانا کہ جو کچھ میرے پیٹ کے اندر ہے, وسیع حمل کے بعد, بچہ پیدا ہونے کے بعد میں اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا. حضرت مریم علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ سے نظر مانا, لیکن اتنے بڑے کام پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا کی, غور کیجئے, کہا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگارا, جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں نے اس کو تیرے راستے میں وقف کرنے کا, تیرے دین کی, تیرے گھر کی خدمت کے لیے میں نے نظر مان لیا ہے. تو میرے اس نیک عمل کو, تو میرے اس کام کو تو قبول فرما لے. فتقبل منی, تو میرے اس کام کو, میرے نیک عمل کو قبول فرما لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح مسلم کی حدیث ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر, بقرعید کے موقع پر اللہ کے راستے میں اپنے جانور کو, اپنی قربانی کو ذبح کر رہے ہیں. ذبح کن الفاظ سے کرتے ہیں؟ بسم اللہ تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد. کیا پیاری دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو, بکرے اور جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قربانی کے سلسلے میں یہ دعا کرتے ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, اے اللہ تو محمد کی جانب سے, محمد کے آل کی جانب سے, محمد کے آل و اولاد کی جانب سے اور محمد کی امت کی جانب سے اے اللہ تو قبول فرما لے. تو یہ ہمارے اسلاف تھے. بعد کے دور کو لے لیجئے, اہل ایمان کی حالت کو لے لیجئے.
اہل ایمان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم مومنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب کبھی ہم نیک اعمال کر لیں تو نیک اعمال کرنے کے بعد ہم اس کی قبولیت کے بارے میں فکر کریں۔ اہل ایمان کی اسی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر کہا والذین یؤتون ما آتوا، کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں جو کچھ دیتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبولیت کی فکر کرتے ہیں۔ وقلوبہم وجلہ، اللہ کے راستے میں خرچ تو کرتے ہیں لیکن ان کے دل کی کیفیت، ان کے دل کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر اندر ڈر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر ایک کپ کپی سی کیفیت ہوتی ہے، ان کا دل ڈر رہا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نبی، قرآن مجید کی اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے وقلوبہم وجلہ، کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں، کون لوگ اس طرح کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، کون لوگ اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں؟ اہم یشربون الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پی رہے ہوتے ہیں؟ ویسرقون، یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کر رہے ہوتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے یہ سمجھا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو شراب پیتے ہیں، برائی کے کام کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا لا یا بنت صدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی عائشہ، لیکنہم یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون اللہ وہم یخافون اللہ، نہیں اے صدیق کی بیٹی، اے عائشہ، یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے، یہ چوری کرنے والے نہیں، شراب پینے والے نہیں، برائیوں میں مبتلا لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے، جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا ہوگا، جو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کر رہے ہوں گے، پھر بھی ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا کہ آیا ان کی یہ نیکیاں اللہ کے دربار میں قبول ہوئی یا ان کی یہ نیکیاں رد کر دی گئی۔ تو یہ اہل ایمان کی، یہ مومنوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے اہل ایمان ہیں، ہمارے دل کے اندر بھی ایمان ہے، ہمارے دل کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایمان پیدا کیا، ہم نے بھی نیک اعمال کیا ہے، تو ہمارے دل کی کیفیت بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کی قبولیت کے بارے میں ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری ذرہ برابر نیکی قبول کر لی گئی، رتی برابر نیکی اللہ تعالیٰ نے میری قبول کر لی، تو یہ بات سن کر میرے اندر اتنی خوشی ہوگی جتنی کہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بڑھ کر ہوگی۔ غور کیجئے کتنی بڑی بات بتاتے ہیں، کریں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ نے مجھے میری ذرہ برابر نیکی قبول کر لی، تو یہ بات سن کر میرے اندر اتنی خوشی ہوگی جتنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ کے راستے میں دینے سے بھی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری تو یہ خواہش ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تھوڑی سی نیکی قبول فرما لے، میری تھوڑی سی نیکی قبول فرما لے۔ پھر حضرت عبداللہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں۔ گویا کہ حضرت عبداللہ کے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اعمال تمام کی قبول نہیں کرتے ہیں، بلکہ ایسے بندوں کی نیکیاں قبول کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، متقی اور پرہیزگار بندے ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اگر میری
تھوڑی سی بھی نیکی قبول اگر ہو جائے گی تو گویا کہ میرا شمار متقی لوگوں میں ہوگا، میرا شمار اللہ کے پرہیزگار بندوں میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے اسلاف اسی طرح کی فکر کیا کرتے تھے۔ رمضان کے آنے سے 6 مہینہ قبل ہمارے اسلاف یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ اللہ اس سال جو رمضان آنے والا ہے، اس رمضان کو تو مجھے نصیب فرما، اس رمضان کو تو مجھے عطا فرما، اس رمضان تک تو مجھے میری زندگی کو باقی رکھ لے، صحت و تندرستی کے ساتھ رکھ۔ جب رمضان آ جاتا ہمارے اسلاف بڑی محنت کرتے تھے، پوری محنت کے ساتھ وہ نیکیاں کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو 5 مہینے تک وہ یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ، میں نے رمضان کے اندر جو بھی نیکیاں کی ہے، اے اللہ تو میری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ لہذا ہم لوگوں کے اندر بھی بقیہ چند مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ، ہم نے جو بھی نیکیاں کی ہے، جو بھی نمازیں پڑھی، جو بھی صدقہ کیا، جو بھی روزہ رکھا، اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو، ہمارے نیک اعمال کو، ہمارے صدقہ و خیرات کو تو قبول فرما لے۔ یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دنیا کے اندر جو بھی نیکی کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے یہ نیک اعمال چاہے ہم کتنی ہی بڑی نیکی کیوں نہ کر لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کر لے۔ بظاہر دنیا کے اندر کبھی ہم ایسی نیکی کرتے ہیں، دیکھنے والے دیکھ کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ شخص کتنا بڑا کام کر رہا ہے، کتنی بڑی نیکی کر رہا ہے، راتوں رات جاگتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، بڑی بڑی دعائیں کرتا ہے، اللہ کے راستے میں بڑا ہی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہمارا یہ نیک عمل اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکیوں کی قبولیت کے لیے جو شرائط رکھے گئے ہیں اس میں سے ایک بنیادی شرط اخلاص کی ہے، بنیادی شرط اخلاص کی ہے۔ اگر ہم نے جو بھی نیک عمل کیا ہے، چاہے بڑا سے بڑا عمل کیوں نہ ہو یا چھوٹا سے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اگر اس کے پیچھے اخلاص نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے، یاد رکھیں ہمارا یہ نیک عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جائے گا، ہمارا یہ نیک عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک لمبی حدیث آئی ہے جس کے اندر تین بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، ایک بڑے عالم کا، ایک بڑے مالدار کا، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے، اور جانتے ہو کہ یہ تینوں کے تینوں اپنے اپنے میدان کے اندر بڑے بڑے عمل کرنے والے ہوں گے۔ ایک عالم ہوگا جنہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہوگی، بڑا انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کیا ہوگا، دین کا کام کیا ہوگا، دعوت کا کام کیا ہوگا۔ دوسرا وہ آدمی ہوگا جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہوگا، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے انہوں نے دشمنوں سے مقابلہ کیا ہوگا، میدان جنگ کے اندر دشمنوں سے لڑا ہوگا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اللہ کے راستے میں اس نے اپنے آپ کو شہید کر دیا ہوگا، اپنی جان کو اس نے قربان کر دیا ہوگا۔ اور تیسرا ایک مالدار کو لایا جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی ہوگی، بظاہر وہ اللہ کے راستے میں اپنی دولت کو پانی کی طرح خرچ کیا ہوگا، لیکن یہ تینوں کے تینوں اللہ کے دربار میں حاضر کیے جائیں گے۔ ان تینوں کے اندر صرف ایک چیز کی کمی ہوگی، تینوں نے تو اپنی جگہ پر بڑا کام کیا ہوگا، مجاہد جہاد کا کام کیا ہوگا، مالدار خوب خیرات کیا ہوگا، عالم خوب دین کا کام کیا ہوگا، لیکن تینوں کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، للہیت نہیں ہوگی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کام نہیں کیا ہوگا۔
ان تینوں کے تینوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ڈالنے کا حکم دے گا. غور کیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ایسے تینوں لوگوں کو جب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا تو صرف اور صرف اس وجہ سے داخل کیا جائے گا کہ اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا. لہٰذا ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، جو بھی دین کا کام کرتے ہیں، اس کام کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اللہ کی رضا، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہونا چاہیے. چاہے چھوٹا ہی کام کیوں نہ کریں یا بڑا سے بڑا کام کیوں نہ کریں. دنیا کو بتانا، ریا و نمود، شہرت، ناموری، لوگوں کو دکھلانا، لوگوں کو بتانا، یہ چیز نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. دوسری چیز، سنت کی اتباع ہو، سنت کے مطابق ہمارا کام ہو. ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، چاہے جو ہم نے نیک عمل کیا یا آئندہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، نیک عمل کرتے ہی اتنی بات ہمیں یاد رہے کہ ہمارا یہ نیک کام، ہمارا یہ دین کا کام، ہماری یہ نماز، ہمارا یہ روزہ، ہماری یہ زکوٰۃ شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. سنت کی اتباع ہو، اتباع سنت کے مطابق ہو. حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لیصلی 60 سنۃ، کہ ایک شخص 60 سال تک، 1-2 سال نہیں، 60 سال تک وہ نماز پڑھا ہوگا، 60 سال تک وہ اللہ کے لیے نماز پڑھا ہوگا. ولیکن لا تقبل له صلاۃ، لیکن اس کی ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، غور کرنے کی بات ہے. 60 سال نماز پڑھنے کے بعد اس کی کوئی نماز اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ پیارے نبی نے فرمایا، لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، ولعلہ یتم السجود ولا یتم الرکوع. ایسا ممکن ہے کہ اس نے رکوع تو مکمل کیا ہوگا لیکن اس نے سجدے کو مکمل نہیں کیا ہوگا، سجدے کو اس نے مکمل کیا ہوگا لیکن اس نے رکوع کو مکمل نہیں کیا ہوگا. یعنی جو اس نے نماز پڑھی ہوگی، نماز کے جو ارکان ہیں، قیام، رکوع، سجود، تشہد، نماز کے جو بھی ارکان ہیں، ان ارکان کو اس نے سنت کے مطابق نہیں کیا ہوگا. نماز تو پڑھا ہوگا لیکن ان کی یہ نماز سنت کے مطابق، پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی. لہٰذا 60 سال نماز پڑھنے کے باوجود اللہ کے دربار میں اس کی ایک نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے ہم کو صرف نماز نہیں پڑھنا ہے، ہم کو صرف نیک عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ نماز پڑھتے ہوئے، نیک عمل کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ ہمارا یہ دین کا کام، ہمارا یہ نیک عمل پیارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے اندر اخلاص ہے یا نہیں ہے. آئیے اور ہم دیکھیں کہ ہم نے جو نیک عمل کیا، نیک عمل کی قبولیت کی علامت اور اس کی پہچان کیا ہے. حدیثوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اسلاف کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کی قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت، ایک پہچان مداومت ہے. یعنی ہمارا عمل، ہماری عبادتیں اللہ کے دربار میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کی پہچان علماء نے یہ بتائی ہے، اسلاف نے یہ بتائی ہے کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو، نیک اعمال پر ہم ہمیشگی برتیں، ہمیشہ وہ نیک عمل کرتے رہیں. کہا گیا ان من علامات الحسنہ الحسن بعدہا، کہ قبولیت عمل کی شرط، قبولیت عمل کی پہچان میں سے، اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جائے. رمضان کے اندر ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی ہم کو روزوں کی توفیق مل رہی ہے. رمضان کے اندر ہم نے دین کا کام کیا، رمضان کے بعد بھی اگر ہم دین کا کام کر رہے ہیں،
رمضان کے اندر ہم نے قیام اللیل کا اہتمام کیا، رمضان کے بعد بھی اگر ہم نفل نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، ہمارے دل کے اندر یہ اگر فکر ہے، ہمارے اندر اگر یہ جذبہ ہے، تو سمجھیں کہ ہم نے رمضان کے اندر جو بھی عبادتیں کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمایا ہے۔ یہی علماء نے بتایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی سے سوال کرتے۔ ایک صحابی نے آ کر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کوئی ایک عمل بتائیں، کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جس پر میں جم جاؤں، جو میں عمل کروں اور اس کے بعد اس کے بارے میں کسی دوسرے سے سوال نہ کروں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ سنو، کہو اللہ پر ایمان لایا، پھر اس کے اوپر جم جاؤ۔ گویا کہ اللہ پر ایمان لایا یعنی ہم مومن ہیں، ہم نے ایک نیک عمل کیا اور نیک عمل کرنے کے بعد پھر اس نیک عمل پر اگر ہم جم جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جو سوال کیا کہ نیک عمل اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ، تو نیک عمل کرنا اور ہمیشہ اس نیک عمل کو کرتے رہنا گویا کہ قبولیت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، کہ عبداللہ تو فلاں کی طرح نہ ہو جانا، کان یقوم اللیل ثم ترکا، جو قیام اللیل کا اہتمام کرتا تھا، رات میں نمازوں کے پڑھنے کا وہ اہتمام کرتا تھا، پھر اس نے نماز کو ترک کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا لہٰذا یہ رمضان کا جو مہینہ تھا، ہم نے جو اس کے اندر نیکی کی ہے، ان نیکیوں پر دوام برتیں، ان نیکیوں کو ہم کرتے رہیں، رمضان کے بعد بھی ان نیکیوں کا اہتمام کریں۔ ایک صحابی حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کے مہینے کو پایا، رمضان کے اندر اس نے نیکیاں کی، رمضان کے بعد اس نے نیکی کو ترک کر دیا، اس نے رمضان کے بعد نیکیوں کو چھوڑ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کا یہ نیک عمل، اس کا یہ روزہ اس کے اوپر رد کر دیا جائے گا۔ فصیامہ مردود وباب التوفیق مسدود، کہ اس آدمی کا روزہ اس کے چہرے پر مار دیا جائے گا اور نیکی کی توفیق کا دروازہ اس کے اوپر بند کر دیا جائے گا۔ لہٰذا میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہم نے رمضان کے مہینے کو پایا، یقیناً ہم نے بڑی نیکیاں کی ہے، ہم نے بڑی محنت کی ہے، اب ہمیں اس کو قبول کروانے کی سلسلے میں ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہماری یہ نیک عمل قبول ہو جائے۔ رمضان کا یہ مہینہ ختم ہوا، رمضان کے بعد نیکیوں کے لیے بہت سارے راستے ہیں جو ہم نے روزہ رکھا ہے۔ اس طرح کے نفل روزے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت اور بہت ساری ترکیبیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور رمضان کے بعد 6 روزے کا اہتمام کیا، یعنی پورے شوال کے اندر، اب یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اگر اس کے اندر ہم نے 6 روزے کا اہتمام کر لیا، چاہے لگاتار ہو یا وقفے سے ہو، اس پورے مہینے کے اندر اگر ہم نے 6 روزہ رکھ لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا کصیام الدہر، گویا کہ یہ آدمی اس آدمی کی طرح ہوگا جس نے پوری زندگی روزہ رکھا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام 20 کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک صحابی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ جب تم روزہ رکھو تو
महीने के अंदर 3 रोजे रखो, महीने के 3 रोजे रखो। सलासा आशरा के 13वीं, 14वीं और 15वीं, हर महीने अरबी महीने के एतबार से 13, 14 और 15 तारीख ये अय्याम 20 के रोजे कहलाते हैं। इन रोज़ों का एहतमाम भी अगर हम करें तो ये नफिल रोज़ों के अंदर शुमार होगा। इसी तरीके से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर और जुमेरात के रोज़े की बड़ी फजीलत फरमाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आमाल जब पेश किए जाएं, मेरे आमाल जब अल्लाह के दरबार में पेश किए जाएं, तो मैं इस हाल में हूँ कि मैं रोज़े से हूँ। गोया के पीर और जुमेरात के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुअरदुल आमाल यौमल इत्नैन व यौमल खमीस व अना उहिब्बु, कि प्यारे नबी ने फरमाया कि पीर और जुमेरात के दिन अल्लाह के दरबार में आमाल पेश किए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के दरबार में जब मेरे आमाल पेश किए जाएं तो मैं रोज़े से हूँ। तो इसी तरीके से रोज़ों के अलावा नफिल इबादतें हैं, नफिल नमाजें हैं, नफिल सदक़ा व खैरात हैं। अल्लाह के दरबार में अल्लाह के लिए इन तमाम नेकियों को हम करते रहें। अपने अंदर अगर इन कामों के करने का अगर जज्बा, अगर ये फिक्र, अगर ये ख्याल हम अपने अंदर महसूस करते हैं तो ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में हमने जो नेकियां की है उन नेकियों में से कुछ नेकियां अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाई है। रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हम तमाम लोगों के जो भी आमाल हमने रमज़ान के अंदर किए हैं उन आमाल को कबूल फरमा ले, और आइंदा जो रमज़ान आने वाला है उस रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को नसीब फरमाए। और इस दौरान जो भी अय्याम आते हैं इन दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां, ज़्यादा से ज़्यादा नफिल इबादतें और फ़राइज़ की पाबंदी अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को करने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान की हालत में ज़िंदा रखे। आमीन सुम्मा आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम बर्रऊफ़ुर रहीम रब्बुना